والدہ جو ہنستا کھیلتا اپنے 3 سال کے بیٹے کو لے کے گئیں، اور یقیناً انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو لے کے جا رہی ہیں اور کس طرح سے لے کے آئیں گی۔ ایک ماں کے درد کو ایک ماں سمجھ سکتی ہے، جن کی اولاد ہے وہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کون سی قیامت ان کے اوپر گزری ہے اور یہ کس طرح سے اس کرب کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ بھابھی پہلے تو یہ بہت افسوسناک ہے، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ میں آپ کے ساتھ اس کے حوالے سے تعزیت کر سکوں۔ آپ جب لے کے گئی ہیں باسم کو، آپ کو کیسے کلک کیا کہ میرا بیٹا اسی ہول کے اندر گرا ہوگا؟ میرا بیٹا لان میں کھیل رہا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں قیامت گزری ہے، یہ قیامت جو گزری ہے یہ مجھے ہی پتہ ہے، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا میرے پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ میرے سامنے لان میں کھیل رہا تھا، درمیان میں جالیاں تھیں، اس کی سائڈوں پہ چکر لگا رہا تھا۔ میں اسے دیکھ رہی ہوں، ادھر سے گیا ادھر سے گیا۔ میں نے کہا اب دوسری سائڈ سے آ جائے گا، وہ نہیں آیا۔ میں نے آدھا منٹ ویٹ کیا، میں نے کہا شاید نیچے بیٹھ کے کھیل رہا ہو۔ میرے پاس میٹ بھی تھی، میں نے اسے کہا کہ دیکھو باسم نہیں آیا، وہ گئی ہے اپوزٹ سائڈ پہ، دیکھا وہاں نہیں تھا باسم۔ میں بھاگ کے گئی ہوں، میں نے آوازیں لگائی باسم باسم، نہیں۔ اب جھاڑیوں میں اگر ایک 3 سالہ بیٹا وہ نظر آ ہی جاتا ہے۔ میں نے جھاڑیاں چھان کے ایسے ایسے نہیں دیکھا، میں نے سسری نظر ڈال لی ہے، باسم نہیں تھا، نہ اس کے کپڑے نہ جوتا۔ میں باہر کو بھاگی ہوں، ان کو کال کی ہے، یہ بھی آ گئے اسی وقت۔ انہوں نے کہا میں ادھر کو دیکھتا ہوں، آپ اس سائڈ پہ دیکھیں۔ میں مسجد میں چلی گئی اعلان کروانے، وہ کہتے یہاں اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی۔ میں ادھر سیکورٹی گارڈ کے آفس میں گئی ہوں کہ سارے سیکورٹی گارڈ کو الرٹ کرو، میرا بیٹا کہیں غائب ہو گیا، کہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے نمبر لکھا باسم اور میرا، کہ انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بس آپ جائیں۔ میں نے کہا میرے سامنے کال کریں، میں نے کہا میرے سامنے کال کریں۔ انہوں نے نہیں کی، کہتے جب ملا ہم بتا دیں گے۔ مجھے تسلی نہیں ہوئی، میں او پی ڈی میں گئی ہوں، ایم ایس آفس، ڈی ایم ایس آفس۔ وہ کہہ رہے تھے کمرہ نمبر 12 میں بیٹھا ہے۔ میں کمرہ نمبر 12 ڈھونڈ کے وہاں گئی ہوں، ڈی ایم ایس ساتھ نہیں چلا۔ انہوں نے بھی مجھے کہا ہے کہ یہاں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پلیز اناؤنسمنٹ کر دیں، میرا بیٹا گم گیا ہے۔ انہوں نے کہا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی۔ پھر میں جو ایڈمن بلاک ہوتا ہے، ایڈمیشن جہاں ہوتے ہیں پیشنٹ کے داخل ہوتے ہیں، وہاں گئی ہوں ڈی ایم ایس کے پاس، وہاں بھی نہیں تھا۔ پھر میں ایڈمن آفس گئی ہوں، ان کو کہا کال کر دیں، میرے سامنے سب کو کال کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ جائیں۔ انہوں نے کال نہیں کی آپ کے کہنے پر؟ نہیں کی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نام لکھواؤ، نمبر لکھواؤ، مل گیا۔ تو جہاں بھی آپ گئی انہوں نے کہا نام لکھوا دیں، نمبر لکھوا دیں اور چلے جائیں۔ جب میں آیا مجھے کہتی، ایڈمن آفس کی ایک آیا، مجھے کہتی کہ باجی کچھ نہیں ہو سکتا، کیوں ایسے چیخ رہی ہیں چلا رہی ہیں؟ تب میں نے انہیں کہا، میں نے کہا پھر میں چیخ کے اسی سے بولنے لگ گئی، ساتھ باہر جانے لگ گئی کہ میرا شاپر نہیں گما، میری کوئی چیز نہیں گمی، آپ لوگ تسلی سے بیٹھو، ایٹ لیسٹ سب کو کال تو کر دو، کسی کو پتا تو ہو کہ بچہ ملا ہے۔ تو یہاں بھی دروازے بند کریں ہاسپٹل کے، کسی کو جانے سے روکیں، بند کرے۔ جب میں نے چیخ کے رونے لگ گئی، چلانے لگ گئی ہوں، اسی جگہ پہ ساتھ چلی گئی ہوں جہاں پہ جس لان میں وہ گرا تھا۔ تب وہ سیکورٹی گارڈ جو اسی لان کے پاس تھا، اس سے میں نے 4 دفعہ پوچھا بھائی میرا بچہ ادھر گم گیا، بھائی میرا بچہ گم گیا۔ سیکورٹی گارڈ وہاں پر تھا لان میں، لان کی سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کہتا نہیں ہے نہیں ہے۔ اور جب سارے بندے اکٹھے ہوئے، پھر اسی سیکورٹی گارڈ نے شاید ان کو بتایا کہ بندوں نے بتایا کہ یہاں ہول بھی تھا۔ میں نے جب وہ ہول دیکھا تب مجھے تھوڑا فیل ہوا کہ اسی میں گرا ہوگا۔ ماں کے دل کو لگ گئی۔ میں نے کہا یہیں تو کھیل رہا تھا، یہ ہول ہے اور وہ یہاں پہ کھیل رہا تھا۔ آخری دفعہ میں نے اتنے ہی اس کو فاصلے پہ دیکھا ہے، اور آدھے منٹ کا ٹائم ہوا ہے میرے، صرف آدھے منٹ میں وہ کہاں جا سکتا ہے؟ اگر بھاگتا ہوتا مجھے نظر آ جاتا۔ مجھے ہول کا نہیں پتا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں کڈنیپ نہ ہو گیا۔ سب سے پہلی یہی چیز ذہن میں آتی۔ پھر وہ کہتے ٹھیک ہے، ان کو کہا کہ آپ اندر جائیں، یہ کہتے چلو میں اندر جاتا ہوں۔ انہوں نے اپنا موبائل وائلٹ وغیرہ مجھے پکڑایا کہ میں اندر جاتا ہوں۔ تب ان کی ٹیم کہتی نہیں رکے ہم چل جائیں۔ اس دوران مسلسل کہتی رہی ہیں اس کے اندر بھی کوئی نہیں گیا ہول کے اندر چیک کرنے کے لیے؟ نہیں، پھر اپنی مدد، آپ جب کسی نے میری مدد ہی نہیں کی، مجھے پتا چل گیا کسی نے
تب نہیں میرے سامنے کال کی، تو مجھے یہی تھا کہ اب میں نے جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے. جو ساتھ نہیں چلے انہوں نے کال نہیں کی، وہ انتر میں نے ان کو کہا جائیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم اپنا بندہ بھیجتے ہیں. جب اپنا بندہ انہوں نے بھیجا نیچے دعائیں، تو میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ اس ہول سے نہ ہی ملے. انہوں نے کہا کہ اندر نہیں ہے. میں نے شکر کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بٹا اس ہاسپٹل میں ہی کہیں ہے. ایسے کہہ کے وہ جا رہے تھے. جب لان سے نکل کے گاڑی پارکنگ جو ہوتی وہاں جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے بھاگی. میں نے وہ کہا آپ کو یہ بتا کے ایک ہول میں نہیں ہے اور چلے گئے، جا رہے تھے. اور کچھ بھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی انہوں نے؟ آپ کے ساتھ نہیں رکے کہ ہم آپ کا بیٹا ہاسپٹل میں ڈھونڈتے ہیں؟ نہیں، میں ان کے پیچھے بھاگی ہوں. میں نے کہا سر رکے 1 منٹ رکے. اگر میرا بیٹا ادھر نہیں ہے نا، میرا بیٹا اس ہاسپٹل میں مجھے ڈھونڈ کے دے، مجھے CCTV دکھائیں، مجھے اس ایریا کی فوٹیج دکھائیں، وہ کہاں گیا ہے. کوئی نام پتہ ہے کون ڈاکٹر صاحب تھے جو اس طرح کر رہے تھے؟ پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا. وہ ایڈمن بلاک سے نکلے تھے جب میں چیخ رہی تھی، کیونکہ وہ لون ایڈمن بلاک. یعنی آپ کا بچہ ملا ہے نہیں ملا فرق نہیں پڑتا، ہم نے یہ دیکھ لیا آپ کے کہنے پہ یہاں پہ نہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. پھر وہ انہوں چلے نے گئے. مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بیٹھو، ہم آپ کو CCTV دکھاتے ہیں. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ ہم CCTV دکھاتے ہیں. اس وقت مجھے خیر کوئی ہوش نہیں تھی، مجھے اپنے بیٹے کا تھا. میں چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں. ابھی میں 2 منٹ بیٹھی ہوں، 3 منٹ سوچ ہی رہی ہوں کہ اب میں کیا کروں، کیسے ڈھونڈوں. تو یکدم آواز آئی ہے لون کی طرف سے کہ وہ مل گیا ہے. مل کے اور دوسری آواز یہ ہے چپ کرو، اس کو نہیں بتانا. میں نے یہ 2 آپ کے ذہن میں کیا آیا فوراً کہ میرا بیٹا زندہ مل گیا؟ مجھے یہی تھا مل گیا، مجھے نہیں پتا زندہ. میں بھاگی، مجھے تو یہی تھا کہ زندہ ہی ہوگا. میں بھاگی ہوں. لون میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، رش بھی نہیں تھا. جب وہ پہلی دفعہ گیا تھے تب کافی رش تھا، لیکن جب دوسری دفعہ تھے تب میں اور میرے ہسبینڈ ہی تھے. جب لون میں لیٹا ہوا تھا تو مجھے تو یہی امید تھی نا کہ وہ بچ جائے گا. میرے ہسبینڈ اس کو اٹھا کے ایمرجنسی لے گئے. میں تو غیر وہیں روتی رہی. اب پتہ نہیں ایمرجنسی میں ڈاکٹرز نے آدھے کے گھنٹے بعد کہہ دیا کہ وہ نہیں ہے. آپ نے کیسے پہچانا اسے؟ باسم جی کیسے پہچانا آپ نے جب اس کو نکالا؟ وہ تو گارے کے اندر ہوگا. صاف تھا، صحیح تھا، کپڑوں کے سے پہچانا، شوز سے پہچانا. مجھے پتا تھا کہ یہیں کھیل رہا تھا. مجھے 90% پتا چل گیا جب میں نے ہول دیکھا ہے کہ میرا بیٹا اسی میں گرا ہوگا. یکدم وہ غائب تو نہیں ہو سکتا، بھاگ تو نہیں سکتا. اس لیے میں نے اسے دور سے، میں ماں ہوں، جب انہوں نے کہا مل گیا میرا دل تو تبھی تڑپ پڑا تھا. مجھے تبھی پتا چل گیا یہ میرے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. اس مین ہول کی نشاندہی بھی آپ نے کی تھی پہلے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے اسے دیکھیں؟ جب ان لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ہول بھی ہے تب میں نے، یہ میرے شوہر میرے ساتھ ہے، تب میں انہیں کہتی رہی ادھر دیکھیں، ادھر جائیں، ادھر کوئی جائے. تو یہ کہتے ٹھیک ہے میں جا کے دیکھتا ہوں. انتظامیہ نے کوئی آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا اس پورے سینیریو کے اندر؟ نہیں، مجھے بلکہ جب میں کمرہ نمبر 12 میں گئی ہوں، DMS تھا یا MS تھا، ان کے ماتھے پہ شکن آ گئی. میں کہوں میں چیخ رہی ہوں کہ میرے بیٹے گم گیا، اناؤنسمنٹ کر دے. وہ ان کا PA مجھے باہر لے گیا، کہتا ابھی ذرا میری بات سنو. اور مجھے کہتا یہاں کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی، بس آپ نے نمبر لکھوا دیا، مل گیا. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا نہیں مل رہا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جائیں، کچھ نہیں ہوگا یہاں پر. یہاں پہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے، نمبر لکھوائیں، ٹھیک ہے ملا تو بتا دیں گے. میں کہہ رہی ہوں میرے ساتھ ہیلپ کروائیں. میں پھر دوبارہ اسی روم میں گئی ہوں، کمرہ نمبر 12 OPD میں. کسی ایک انسان سے اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس کی ماں ایک بچے کی اس طرح سے تڑپ رہی ہے اور آپ اس کو فارمیلٹیز ڈال رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جائیں. آپ کا یہ جو لفظ ہے جائیں نہیں ہو سکتا، آپ کو اندازہ ہے کہ وہ اس ماں کے اوپر کیسے گزر؟ میں نے کہا MS صاحب کدھر ہے؟ وہ کہتے ادھر چلے جاؤ. ان کے PA تھے. آپ سے بتا رہے ہیں جا کوئی نہیں رہا.